یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے دنیا میں اپنے سب سے پیارے بندے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں صرف یہی مقصد لے کے آتے تھے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں اور اس میں اپنے من، تن اور دھن کی بازی لگائیں، مگر دنیا کے انسانوں سے کچھ نہ چاہیں، صرف اللہ سے چاہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد بعثت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے نبیوں کو صرف اسی لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں آ کے لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیں۔ اور جس زمانے میں جس نبی کی دعوت چلتی تھی، اس زمانے میں دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف ان کی اطاعت پر اور ان کی پیروی پر ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے انسانوں کی کامیابی، بنی اسرائیل اور اہل مصر کی کامیابی صرف حضرت موسیٰ کی ماننے میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ماننے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ماننے میں، لیکن ان تمام انبیاء سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں اور جنات کی کامیابی کو منحصر کر دیا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ اور یہ اتنا طے شدہ اصول ہے، یہ اتنا طے شدہ بات ہے کہ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب اگر کسی نے کسی اور نبی کی بھی پیروی کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ نامراد ہوگا، مردود ہوگا، محروم ہوگا، ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ حالانکہ وہ تو نبی کی مان رہا ہے، وہ تو نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے، لیکن نہیں، اب کسی نبی کا سکہ نہیں چلے گا، اب کسی نبی کا طریقہ نہیں چلے گا، اب کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی، اب شریعت صرف ہمارے محمد کی چلے گی، اب طریقہ صرف ہمارے محمد کا چلے گا، اب دین صرف
ہمارے نبی کا چلے گا، اور اطاعت اور پیروی اور تابعداری صرف ہمارے محمد کی ہوگی اور ان کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی اور قیامت تک نہیں ہوگی، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر دجال کا خروج ہوگا اور دنیا کے تمام کفار سے امت مسلمہ لڑے گی اور ساری دنیا کی تمام اقوام کو اللہ تعالیٰ شکست دیں گے، صرف یہودی رہ جائیں گے اور یہودیوں سے لڑائی ہوگی اور دجال ان کا سرغنہ اور ان کا سپہ سالار ہوگا، اور امام مہدی کی ان سے جنگ ہونے لگے گی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے، حضرت امام مہدی کی نصرت کے لیے اتاریں گے۔ چنانچہ وہ اتریں گے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے لشکر سے لڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے کفر اور یہودیت اور عیسائیت اور تمام فتنے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر انجیل کی دعوت نہیں چلائیں گے، اپنی پیروی کی دعوت نہیں دیں گے۔ جب وہ تقریر کریں گے، جب وہ بیان کریں گے، جب وہ نصیحت کریں گے، جب وہ تبلیغ کریں گے تو وہ اپنی پیروی کی دعوت نہیں دیں گے۔ جب وہ پہلے آئے تھے تو وہ یوں کہتے تھے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ اب وہ یہ نہیں کہیں گے، اب وہ بھی یہی کہیں گے کہ محمد کی مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ صرف خود اس کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ وہ خود بھی حضور کی پیروی کریں گے۔ وہ اپنے والی نمازیں نہیں پڑھیں گے، وہ ہمارے والی نمازیں پڑھیں گے۔ وہ اپنے والے احکام پہ نہیں چلیں گے، ہمارے والے احکام پہ چلیں گے۔ وہ اپنی شریعت پہ نہیں چلیں گے، ہماری والی شریعت پہ چلیں گے۔ جو آپ کو کرنا ہے نا، یہی حضرت عیسیٰ کو کرنا ہے دنیا میں آ جانے کے بعد۔ اب آپ بتائیے، جب کسی اولو العزم پیغمبر کے پیچھے چل کر بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تو کیا کوئی زانیوں، شرابیوں، بدماشوں اور بے دینوں اور فساق اور فجار کے پیچھے چل کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری ساری نسل نوجوانوں کی فساق اور فجار کے پیچھے ہے۔ انہوں نے داڑیاں کیوں منڈا دیں؟ اس لیے کہ جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں ان کی داڑیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹوپیاں کیوں اتار دیں؟ اس لیے کہ جن کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، جو ان کے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، وہ ننگے سر ہیں۔ یہ کیوں پینٹ شرٹ پہننے لگ گئے؟ آپ کا سرائکی علاقہ، آپ کے سرائکی علاقے میں تو کسی مسلمان کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا۔ پگڑی یہاں کی تہذیب ہے، پگڑی یہاں کا کلچر ہے، ٹوپی یہاں کا کلچر ہے، تہبند یہ یہاں کا کلچر ہے، بڑا برقع یہ یہاں کا کلچر ہے۔ اسلام کا کلچر بھی ہے، سرائکی کلچر بھی ہے، پنجابی کلچر بھی یہی ہے، سندھی کلچر بھی یہی ہے، پختون کلچر بھی یہی ہے، بلوچی کلچر بھی یہی ہے۔ یہ پگڑی اور یہ کرتا اور یہ شلوار اور تہبند اور بڑے بڑے برقعے، یہ صرف اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ ہمارے علاقوں کا اپنا کلچر اور تہذیب بھی ہے۔ لیکن ان نوجوانوں نے کیوں داڑیاں منڈائیں اور کیوں ٹوپیاں اتاریں اور کیوں پگڑیاں اتاریں اور کیوں مسجدوں سے دور ہوئے، کیوں علماء سے دور ہوئے، اور ان عورتوں نے کیوں برقعے اتار دیے، کیوں انہوں نے چادریں اوڑھ لیں، بعضوں نے چادریں بھی اتار دیں اور ننگے سر ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہے وہ ایسے ہی ہیں۔ ہمارے آئیڈیل یہ فساق اور فجار نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل یہ گوئی، سنگر اور ڈانسر نہیں ہیں۔ ہم اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہمارے آئیڈیل
یہ سنگر اور ڈانسر بن جائیں۔ اللہ نے ہمارا آئیڈیل، اللہ نے ہمارے لیے نمونہ، اللہ نے ہمارا آقا، اللہ نے ہمارا امام، اللہ نے ہمارا رہبر مدینے والے کو بنایا ہے، ہم ان کو چھوڑ کے کسی کو کیسے رہبر مانیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، دائی بنا کے بھیجا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی دعوت دینے اور اللہ پاک کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے رہبر ہمارے نبی ہیں، ہمارے رہبر ہمارے نبی ہیں، ہمارا رہبر ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی رہبر ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے مقتدیٰ ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے نبی ہمارے امام ہیں، ہمارے نبی ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے نبی ہمارا نمونہ ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے ماڈل ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے زندگی گزار لی۔ یہ اگر ہر مسلمان کا ذہن بن جائے نا تو آسان ہے۔ بھئی ہم تو اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو کسی کا ماننے والا سمجھ لیتا ہے نا تو پھر ہر بات میں اس کی ماننا، اس کی نقل کرنا، اس کی اطاعت اور پیروی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ گئے جماعت میں، بہت عرصہ پہلے، کوئی 32 سال پہلے کی بات ہے، 33 سال پہلے کی بات ہے۔ جماعت میں گئے، ایک مسجد میں گئے تو وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے، اٹھا کے رکھے نہیں، پھینک دیے، جیسے کچرے کو پھینکتے ہیں نا، ایسے پھینک دیے۔ اور اب رہ گئے ہم، تو ہمیں دیے دھکے، اکیلا آدمی، ہم 12 آدمی، ہمیں دھکے دیے، 13 آدمی تھے، دھکے دیے ہمیں۔ پتا تھا کہ انہوں نے کچھ کہنا تو ہے نہیں، نہ انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ انہوں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے، نہ انہوں نے دھکے کا جواب دھکے سے دینا ہے، انہوں نے تو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس نے ہمیں دیے دھکے، سب کو دھکے دیے اور سب کو نکال دیا۔ اب رہ گیا میں، ذمہ دار تھا جماعت کا۔ تو جب مجھے دھکا دینے لگے تو میں نے کہا ایک بات سن، دھکا دو، نکال دو، بستر تو تم نے پھینکی دیے، ایک بات سن لو، یہ جو تم دھکے دے رہے ہو اور بستر پھینک رہے ہو، یہ حضور کی محبت میں کر رہے ہو نا؟ تو کیا حضور نے مہمانوں کے ساتھ ایسے کیا تھا جیسے آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ حضور ہی اگر وجہ ہیں، حضور ہی اگر وجہ ہیں تو حضور نے تو ایسے نہیں کیا۔ حضور نے تو ابو جہل کو بھی دھکے نہیں دیے۔ کہنے لگے نہیں، آپ جو بھی کہیں، ہمیں ہمارے پیر نے کہا ہے کہ ان کو نہیں ٹھہرنے دینا، ان کو دھکے دے کے نکالنا ہے۔ ہم چونکہ ان کے مرید ہیں، لہٰذا آپ کے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، آپ ہم سے بالکل کسی قسم کی بات نہ کریں، نہ ہمیں کوئی دلائل دیں، آپ نے جانا ہے اور جانا ہے، یہ کہہ کے اس نے دھکا دے دیا۔ جب کوئی کسی کو اپنا رہبر مان لیتا ہے تو پھر عقل میں آئے نہ آئے اس کی بات کو تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے گا کہ ہمارے رہبر حضرت محمد ہیں، ہمارے امام حضرت محمد ہیں، ہمارے رہبر حضرت محمد ہیں، ہمارے لیڈر حضرت محمد ہیں، ہمارے نمونہ حضرت محمد ہیں، ہمیں پیروی حضرت محمد کی کرنی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، تو پھر آسان ہو جائے گا معاملہ۔ سارے جھگڑوں کا حل اپنے نبی کی پیروی، سارے مسئلوں کا حل اپنے نبی کی نقل۔ پاکستان کے ایک فنکار تھے، ان کا نام تھا عابد بٹ۔
بڑے مشہور فنکار تھے، ان کے ڈرامے بھی چلتے تھے ٹیلی ویژن پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تبلیغ میں لگ گئے، 4 مہینے انہوں نے لگائے، اور اس کے بعد ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی، بڑے اللہ والے بن گئے۔ دیکھ کے ان کو خدا یاد آتا تھا، ایسا نورانی چہرہ، کالی پگڑی پہنتے تھے، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے، اتنی بڑی خوبصورت ان کی داڑھی ہوتی تھی، سفید جبہ وہ پہنتے تھے، اور دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، ایسے ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے جب میں فنکار تھا تو میں 1,00,000 روپے کا جوڑا پہنتا تھا۔ ایک جوڑا کتنے کا؟ یہ بات ہے 80 کی دہائی کی، 82 83 84 85 86 87 88 89 90، یہ اس دہائی کی بات ہے۔ جب میں فنکار تھا تو میں 1,00,000 روپے کا جوڑا پہنتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حیدرآباد سے لاہور کا کرایہ 100 روپے تھا، 80 روپے تھا اس وقت۔ بتائیے 1,00,000 روپے کتنی بڑی رقم ہے۔ 1,00,000 کا جوڑا پہنتا تھا، 50,000 کا جوتا پہنتا تھا جو کہ اٹلی سے آتا تھا جوتا 50,000 کا۔ لیکن جب میں اپنی بیوی کو لے کر کسی کلب میں جاتا تھا، کلب میں لوگ، پیسے والے لوگ کلب میں رات گزارنے جاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، تو جب میں بیوی کو لے کے وہاں جاتا اور کسی کا جوڑا میرے جوڑے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا تو مجھے ٹینشن ہو جاتی تھی، اور میں بیوی سے کہتا تھا واپس چلو، میرا موڈ آف ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کا جوڑا میرے جوڑے سے اچھا کیوں لگ رہا ہے، اس کا جوتا میرے جوتے سے اچھا کیوں لگ رہا ہے، واپس چلو۔ چنانچہ ہم واپس چلے جاتے، میرا موڈ آف ہو جاتا، میں ٹینشن میں آ جاتا تھا۔ لیکن اب جب اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو 500 روپے والا جوڑا پہنتا ہوں، 500 روپے، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، 93 94 کی بات۔ 500 روپے والا جوڑا پہنتا ہوں، 50 روپے والا جوتا پہنتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے سے اچھے کپڑے کسی کے نہیں، اس لیے کہ میرے کپڑے میرے حضور کے کپڑوں کے مشابہ ہیں۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو نبی کا طریقہ ہے نا، یہ جنت پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ یہ جو نبی کا راستہ ہے یہ اللہ پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ کس پہ اینڈ ہوتا ہے؟ اللہ پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے، اللہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ جو نبی کے راستے پہ چل رہا ہے یہ چلتے 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 کبھی نہ کبھی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جو نبی کے راستے پہ چل رہا ہے یہ چلتے چلتے ضرور ایک دن جنت میں پہنچے گا۔ آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کی پیروی اور اپنے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے امت مسلمہ پریشان ہے، امت مسلمہ پہ حالات ہیں، امت مسلمہ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اور وہ ہمیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، جبکہ ہم حضور کے ماننے والے بھی نہیں رہے۔ تو یوں ہو گیا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اللہ اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے حضور کو چھوڑا، اور کفار اس لیے مارتے ہیں کہ ہم حضور کے ہیں، اس لیے کہ ہم آدھے تیتر ہو گئے، آدھے بٹیر ہو گئے، آدھے کفار کے ساتھ ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ ہو گئے۔ کلمہ حضور والا پڑھ رہے ہیں، زندگی کافروں والی گزار رہے ہیں، کلمہ حضور والا پڑھ رہے ہیں، شادیاں ہندوؤں والی کر رہے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں اور شکلیں یہودیوں اور عیسائیوں والی بنائی ہوئی ہیں، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں اور اذان سنتے ہیں اور مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور موبائل پہ
میوزک والی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں۔ علیہ السلام کا ارشاد ہے میں اس دنیا سے میوزک کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ میں اس دنیا سے، آپ سب کہیے اسے، میں اس دنیا سے میوزک کو ختم کرنے آیا ہوں، اور ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ ہمارے موبائل پہ میوزک لگے ہوئے ہیں، ہماری گاڑیوں میں میوزک بجتے ہیں، ہماری شادیوں میں میوزک بجتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی میوزک کے بغیر تقریب ہی نہیں بن پاتی۔ منگنی ہوئی ہے، صرف منگنی تو صرف باتوں کا نام ہے، منگنی کوئی شرعی حکم تھوڑی ہے، صرف باتوں کا نام ہے، بات پکی ہو جائے تو اس کو منگنی کہتے ہیں، اس پہ بھی میوزک بجاتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں میوزک کو مٹانے آیا ہوں۔ یہ کیسے امتی ہیں کہ ان کا نبی تو میوزک کو مٹانے آیا اور یہ ان کا غلام کہلانے والے یہ میوزک کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضور داڑھی بڑھانے آئے، ہم نے داڑیاں منڈا دیں اور کٹا دیں۔ حضور حیا کو پھیلانے آئے، ہم نے بے حیائی کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک نوجوان کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے، واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آتی ہے، اور اس میں ایک عورت ناچ رہی ہے، ایک عورت کی تصویر ہے، ایک عورت کی مشہوری ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی غیر شرعی بات ہے یا اس میں میوزک ہے، وہ اس کو اسٹیٹس پہ لگاتا ہے۔ جتنے لوگ اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں ان سب کا وبال اس پر آتا ہے، اور یہ بے حیائی کے اور میوزک کے اور بے دینی کے پھیلانے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ آگے شیئر کرتا ہے، ایک گروپ میں شیئر کرتا ہے، اس گروپ کے جتنے افراد ہیں وہ اس میوزک کو سنیں گے، اس تصویر کو دیکھیں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ ان سب کا وبال اس اکیلے کے سر پہ آئے گا اور یہ بے حیائی کے پھیلانے والوں میں آ جائے گا اور یہ دردناک عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے نبی کے تابع دار بنیں، اپنے نبی کے طریقے کو عام کریں، اپنے نبی کی سنت کو عام کریں۔ جہاں حضور کے طریقے کے خلاف کوئی کام دیکھیں فوراً اس کو سمجھائیں، اس کے پاؤں پڑ جائیں، اس کی منت کریں، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیا کر رہے ہو یہ؟ علیہ السلام کا ارشاد ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بضرور اوروں کو نیکی کی دعوت دو، نیکی کی بات سمجھاؤ، نیکی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بضرور اوروں کو برائی سے منع کرو۔ تم دیکھ رہے ہو برائی کر رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ تم نے دیکھا کہ اذان ہوئی اور بیٹا اٹھا ہی نہیں، دکاندار اٹھا ہی نہیں، عورت اٹھی نہیں، اس نے برتن چھوڑے ہی نہیں، مصلی کی طرف آئی نہیں، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ کیا کر رہے ہو، یہ پتہ بھی ہے یہ کس کا بلاوا ہے؟ یہ زمین آسمان کے بادشاہ کا بلاوا ہے، زمین آسمان کے بادشاہ کا، عرش فرش والے کا یہ فرمان ہے، اس کا بلاوا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے پروردگار کے بلاوے کے بعد بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوئیں تو پھر کس کے حکم سے ٹس مس ہوں گی؟ اس رب کا بلاوا ہے جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اس رب کا بلاوا ہے جس نے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اس رب کا بلاوا ہے مر کے جس کے سامنے پیش ہونا ہے اور ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اس رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے جس نے میرے لیے آپ کے لیے جہنم یا جنت کا فیصلہ کرنا ہے۔ افحسبتم
انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار بنایا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ یہیں رہو گے کیا؟ لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ اس کا مطلب یہ کر لو جو تمہیں کرنا ہے، آخر لوٹ کے تو آؤ گے نا، پھر دیکھ لوں گا تمہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ کتنی بڑی دھمکی ہے، یہ اللہ کی دھمکی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی کہیں ان سے، جس موت سے آج تم بھاگتے ہو یہ موت تمہیں ایک دن پکڑ کے رہے گی، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ تمہیں سب تمہارے کیے کو گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہاں تمہیں انکار کی گنجائش نہیں بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے اس 6 فٹ کے وجود میں حضور کے طریقوں کو زندہ کریں۔ دیکھیں میں نے کہاں کہاں سرکار کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، دیکھیں چیک کریں اپنے آپ کو، کہاں کہاں میں نے خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ اگر کی ہوئی ہے توبہ کریں، اس کو ٹھیک کریں، اور مرنے سے پہلے ٹھیک کریں، مرنے سے پہلے ٹھیک کریں۔ اگر آپ سرکار کی خلاف ورزیوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تو آپ کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، اللہ تو شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ اپنی شادیوں میں، غمیوں میں وہ مت کریں جو دنیا کر رہی ہے، وہ کریں جو آپ کو حضور کی طرف سے پہنچا ہے۔ علماء کرام سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ جی اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، آپ نبیوں کے وارث ہیں، وراثت تو آپ کے پاس آئی ہے، آپ بتائیں گے علم کی روشنی میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن مولویوں سے ہماری بنتی نہیں ہے، کیا کریں؟ میڈیا نے مولویوں کی برائیاں بیان کر کر کے مولویوں کے ہمیں خلاف بنا دیا ہے، مولویوں سے ہمیں متنفر کر دیا ہے، لہذا مولویوں سے ہم کیسے پوچھیں؟ نہیں، مولویوں سے نفرت مت کریں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہی بتائیں گے کہ حضور کیسے تھے۔ آپ کو کیا پتا حضور کیسے تھے؟ یہ تو یہ بتائیں گے کہ حضور کیسے تھے، حضور نے کیا فرمایا، حضور کیا کرتے تھے، حضور کیا فرماتے تھے، یہ تو وہ بتائیں گے۔ آپ کہیں گے مولویوں کی بھی مختلف باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو اگر کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ کہنے سے آپ حضور کے طریقوں سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے، مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے یوں کرو، دوسرا کہتا ہے یوں کرو، تیسرا کہتا ہے یوں کرو، تو کیا بیمار کہتا ہے ان ڈاکٹروں کی باتیں نہیں ایک، سارے ہی باتیں مختلف کرتے ہیں، بس میں نے علاج نہیں کرنا، میں نے ایسے ہی مر جانا ہے؟ ایسا کوئی مریض دیکھا آپ نے؟ کہتا جی مجھے اس پہ اعتماد ہے، بس میں نے اسی کو کرنا ہے۔ بس جس پہ آپ کا اعتماد ہو، آپ کو لگے کہ یہ واقعی اللہ والا ہے، یہ 2 نمبر بات نہیں کرے گا، اس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا عالم مل رہا ہے، آپ کو اس پہ اعتماد ہے، جیسے وہ کہیں نہ ویسے کرے، لیکن علماء سے پوچھ کے کریں، عالم سے، مفتی سے پوچھ کے کریں۔ اپنی زندگی پوری کی پوری اپنے نبی کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنے نوجوانوں کو اپنے نبی کا نمونہ دیں، اپنے نوجوانوں کو کہیں کہ بیٹا یہ موبائل آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھائے گا، دفع کر اس موبائل کو، پڑھ تو قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، سرکار کے واقعات کو پڑھ، صحابہ کی زندگی کو پڑھ، اہل بیت کی زندگی کو پڑھ، وہاں سے تو تمہیں کچھ سبق ملے گا، ورنہ یہ فنکار تو تمہیں فنکاری سکھائیں گے۔ بھئی فنکار فنکاری سکھائے گا نا، یا فنکار حقیقت سکھائے گا؟ بولیے۔ قرآن پڑھیں، نبی کے ارشادات پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، صحابیات کے واقعات پڑھیں، اہل بیت کی تاریخ پڑھیں، اہل بیت کی عظمت پڑھیں، اہل بیت کے واقعات پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی زندگی پڑھیں۔ اس سے سبق ملے گا، اس سے ہدایت ملے گی،
اس سے راستہ ملے گا، اس سے راستہ تھوڑی ملے گا، اس سے تو آدمی بے حیا ہو جائے گا، کپڑے اتر جائیں گے، پرائی عورتوں کو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے گا، بدکاری کا جذبہ بڑھ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ ہمارا سارا نظام درم برہم ہو چکا ہے، ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں رہے، ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں رہے، ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں رہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں موبائلوں میں، نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، ہم خود بھی آوارہ آزاد ہو گئے اور ہمارے بچے بھی آوارہ آزاد ہو گئے، ہماری عورتیں بھی آوارہ اور آزاد ہو گئیں۔ یہ پردے والا علاقہ ہے، یہ علاقہ پردے میں، حیا میں مشہور ہے۔ اب لڑکے لڑکیوں کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور ماں باپ نے خود نے موبائل دیے ہوئے ہیں، اور اس موبائل میں پیکیجز کروانے کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ غریب آدمی کو دیکھا، بہت غریب آدمی، بہت غریب آدمی، بکریوں پہ گزارا کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، بکری ہاتھ میں تھی، تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بکری بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا بکری کیوں بیچنے جا رہے ہیں؟ بکریوں پہ تو آپ کا گزارا ہے۔ کہا بس وہ بیٹا پیچھے پڑا ہوا ہے، کہتا ہے موبائل چاہیے، پیسے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بکری بیچ کے تجھے دے دیتا ہوں موبائل۔ اس باپ نے اپنے اس بچے کا ذہن نہیں بنایا کہ بیٹا حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے نبی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ ہمارے نبی کی نظر میں کیا اہم تھا، کیا غیر اہم تھا، کیا ایک نمبر تھا، کیا دو نمبر تھا، کون سی چیز ضروری تھی، کون سی چیز غیر ضروری تھی، یہ بتایا ہی نہیں ہم نے۔ ساری رات لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر صبح کو فجر میں آتے نہیں ہیں۔ کیسے آئیں گے؟ 2 بجے تک موبائل دیکھتے رہے، اب کیسے اٹھیں گے؟ یہ ایک وبا ہے جس نے سارے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ ایک آگ ہے، یہ ایک آگ، بھڑکتی آگ ہے جس نے ساری امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کو بجھانے کی کسی کو فکر بھی نہیں ہے، بلکہ سارے کہتے ہیں اب یہ کیسے بجھے گی، یہ تو بہت بڑھ گئی ہے۔ بھائی آپ کے جو بس میں آپ تو کریں نا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا، ایک کبوتری اپنی چونچ میں چند پانی کے قطرے لے کے اس کو بجھانے جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہاں؟ کہا خلیل اللہ کو جلایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا ہم بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ کہا تیرے چند قطروں سے اتنی بڑی آگ کا کیا ہوگا، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کہنے لگی اثر تو واقعی نہیں پڑے گا، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کچھ بھڑکانے والے ہوں گے اور کچھ بجھانے والے ہوں گے، میں اپنا نام بجھانے والوں میں ڈلوانا چاہتی۔ آج کے دور میں ایک بڑی دنیا ہے جو بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، بے دینی کو پھیلا رہی ہے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے یوٹیوب کے ذریعے، اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے، اپنے فیس بک کے ذریعے، اپنے اسٹیٹسوں کے ذریعے، اور کچھ تھوڑے سے ہیں کہ جو اس بے حیائی کی آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے بجھانے سے نہیں بجھے گی، لیکن ان کا نام قیامت کے دن بجھانے والوں میں ہو اور ان کا نام بھڑکانے والوں میں ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن جیسا بننے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ سارے بھائی نیت کریں اپنی پوری زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ گزارنی۔ پکی بات ہے نا؟ کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں۔ داڑھی کٹانا چھوڑ دیں، داڑھی منڈانا چھوڑ دیں۔ یہ تو ہمارا لیبل ہے، لیبل، یہ ہمارا لیبل ہے۔ جس چیز پہ لیبل لگا ہوا نہ ہو نا تو وہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ استعمال شدہ ہے یا ایکسپائر ہے، بیکار سی ہے، لوکل سی ہے۔ لیبل لگا ہوا ہو
تو سمجھا جاتا ہے یہ چیز مستند ہے، یہ مسلمان کا لیبل ہے، داڑھی مسلمان کا لیبل ہے۔ اگر داڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدینے والے سے کنیکشن ملا ہوا ہے۔ یہی سب کچھ نہیں ہے، کہیں داڑھی رکھیں پھر 2 نمبریاں بھی کریں، داڑھی رکھیں پھر نماز بھی نہ پڑھیں، داڑھی رکھیں پھر بدتمیزی کریں، لڑائیاں کریں، بیوی کی روزانہ بے عزتی کریں، اور ماں کو آنکھیں دکھائیں اور باپ کو دھکے دیں۔ ایسے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی ہے تو بس پھر سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا، نہیں، یہ لیبل ہے، یہ پہچان ہے، باقی تو سارا دین ہے۔ تو داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ، جن کی نہیں ہے وہ سارے رکھیں گے نا، جو کاٹتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے نا۔ بچے ہاں ہوں کر رہے ہیں، بڑے بول ہی نہیں رہے، جن کی بیچاروں کی ہیں ہی نہیں۔ تبلیغ والے آپ کو نہیں کہیں گے داڑھی کا، یہ آپ کو صرف 6 نمبر سنائیں گے، یہ آپ کو کہیں گے چلو، جب آپ جائیں گے تو پھر رکھیں گے، لیکن اب میں آپ کو لے جانے سے تو رہا، تو کم از کم آپ ہاں ہوں کر کے مطمئن تو کرو کہ ہم بھی داڑھی رکھیں گے۔ دنیا میں جتنے انسان اللہ نے بنائے ہیں، پہلے انسان کا نام آتا ہے آپ کو؟ پہلے انسان کا نام آتا ہے کسی کو؟ آدم علیہ السلام، یہ پہلے انسان ہے۔ اور دنیا میں جو آخری انسان پیدا ہوگا، پتہ نہیں کون ہوگا، جو سب سے آخری ماں کے پیٹ سے نکلے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی، پتہ نہیں کون ہوگا۔ یہ تمام دنیا کے انسان اکٹھے کیے جائیں اور ان کے چہروں کا آپس میں تقابل کیا جائے، ان کے چہروں کا آپس میں تقابل کیا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کے چہروں کا آپس میں تقابل کیا جائے، دنیا کے تمام گئے موجود اور آنے والے تمام انسانوں کے چہروں کا تقابل کیا جائے، ان میں سب سے حسین چہرہ کون سا ہے؟ بولیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کھرب ہا کھرب چہروں میں سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ جمیل ہے، سب سے زیادہ جاذب ہے، سب سے زیادہ پرکشش ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت حضور کو دیکھ کے یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کیا اس وقت منظر بن رہا ہوگا جب حضرت حسان نے حضور کو دیکھ کے کہا تھا، حضور آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ کو اللہ نے ایسا بے عیب بنایا ہے کہ آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا، ہر حسین میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ڈال دیتے۔ آنکھیں بہت اچھی لیکن ناک مزیدار نہیں، آنکھیں ناک دونوں بڑے اچھے، ہونٹ مزیدار نہیں، آنکھ ناک ہونٹ سارے اچھے، بھووں کا ڈیزائن اچھا نہیں، بھویں بھی اچھی، پلکیں لمبی نہیں، پلکیں بھی اچھی، کان چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے یا سب اچھی، کلر اچھا نہیں یا سب اچھے، قد اچھا نہیں یا سب اچھا، قد بھی اچھا لیکن باڈی اچھی نہیں، ہاتھ اچھے نہیں، بازو اچھے نہیں، پاؤں اچھے نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں جتنے حسین بنائے، ہر حسین میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ڈال دیا، نقص ڈال دیا، نقص ڈال دیا، لیکن ہمارے محمد وہ حسین ہیں جن میں اللہ پاک نے نقص کہیں رکھا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ہمارے نبی کے انتقال کے بعد وہ نابینا ہو گئے، تو جب وہ نابینا ہو گئے تو ان سے کسی نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا علاج کروا دیں، پھر آپ دیکھنے لگ جائیں گے۔ کہنے لگے جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں جب وہی نہیں رہا تو مجھے بینائی کی حاجت نہیں رہی۔ اب وہ چہرہ
جو کھرب ہا کھرب چہروں میں سب سے زیادہ بے عیب اور سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، اس چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو پھر ہم جب اس کی مخالفت کریں گے تو اچھے لگیں گے؟ ان کی آنکھیں نیچی ہوتی تھیں، اٹھی نہیں ہوتی تھیں۔ ہمارے نبی کے چہرے میں جو آنکھیں تھیں، یہ آنکھیں جھکی ہوتی تھی کہ اٹھی ہوتی تھیں؟ تو ہماری بھی جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ہر وقت آپ کا موڈ آف نہیں ہوتا تھا، اکثر آپ مسکرا رہے ہوتے تھے، اکثر آپ مسکراتے تھے، بات کرتے تھے مسکراتے تھے، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے آپ مسکرا رہے ہوتے تھے، کوئی آپ سے بدتمیزی بھی کرتا آپ مسکرا دیتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا، ہر وقت آپ مسکراتے تھے۔ یہ سنت ہے، تو اپنے نبی کی ہر بات کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، اور ہماری نوجوان نسل کو اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، ہماری عورتوں کو اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔